کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے شہروں میں گو کے مسائل بے پناہ ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، بجلی کی کمی کا مسئلہ ہے، پاکستان میں کرپشن کے بے پناہ مسائل سر اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خود اعتماد پاکستانی اپنی قسمتیں بدل بھی رہے ہیں۔ ایسی شاندار مثال 63ویں یوم آزادی کے لیے ہم نے چنی ہے سیالکوٹ کے شہر کی، جہاں پر سیالکوٹ کے تاجروں نے، شہریوں نے اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ قسمت وہ واقعی بدل رہے ہیں۔ سیالکوٹ کیسے اپنی قسمت بدل رہا ہے اور کس طرح سے اپنی مدد آپ کے اس زرعی اصول کو اپنا رہا ہے، یہ ہم دکھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ کو، خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی نوید احمد نے سیالکوٹ پہ ترتیب دی۔ سیالکوٹ کے مکین ہمیشہ ہی ذرا ہٹ کے سوچتے ہیں۔ جی ٹی روڈ یا کسی بھی موٹر وے سے پرے اس شہر اقبال کے تاجروں کی قوت ارادی دیکھیے کہ اپنا ایئرپورٹ تک بنا لیا، جو جدید ترین ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم اور لینڈنگ سہولیات سے لیس ہے۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کی رن وے جو ہے 3.6 کلومیٹر ہے، اور یہ پاکستان کے سب ایئرپورٹ سے لمبی ایئرپورٹ ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ حج فلائٹس اور 747 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ لینڈ کرنے شروع کر دیں گے۔ ترقی کا یہ سفر دہائیوں کی انتھک محنت اور باہمی اتحاد کا مرہون منت ہے۔ تقریباً 1 صدی پرانی فٹ بال سازی کی اس صنعت کو دنیا سے منوانے کا سہرا یہاں کے ہنرمند انور خواجہ مرحوم کے سر ہے۔ میرے والد مرحوم انور خواجہ نے 1951 میں انور خواجہ انڈسٹریز کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے سیالکوٹ میں فیفا اپرووڈ بال بنایا۔ پھر وہ دنیا میں مختلف ممالک میں گئے اور اس بال کو انٹروڈیوس کرایا اور برانڈز کو اٹریکٹ کیا۔ آج اس فیکٹری میں بنے سالانہ 20 لاکھ فٹ بال، ہاتھ سے سلے کرکٹ بال، رولر ہاکی اور فیلڈ ہاکی سٹکس پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ سیالکوٹ کی معیشت کا زیادہ تر انحصار ان فٹ بالوں پر ہے، جو جہاں فیفا کے معیارات کے مطابق خام مال سے 1 ماہ کے اندر 10 لاکھ کی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں، جن میں سے 9 لاکھ سے زائد کی سلائی دور دراز گاؤں میں ہوتی ہے۔ مخلص تاجر قیادت کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہنرمند بھی قابل تحسین ہیں، جو آج سیالکوٹ کی پہچان بن چکے ہیں۔ جو ہمارا ہنرمند ہے یہ جرمن کوالٹی کے مطابق ہی کام کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی فارمل ٹریننگ یہاں پہ نہیں دی جاتی، اور اب تو یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ جرمنی میں انہوں نے یہ آئٹمس بنانا بند کر دی ہیں، وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ آئٹمس پہ چلے گئے ہیں، اور ہم لوگ ان کو یہ مال یہاں پہ تیار کر کے وہاں بھیج رہے ہیں۔ یہاں کی مڈل کلاس نے پوری قوم کے برعکس اقبال کے پیغام خودی کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ سیالکوٹ بالکل ایک کارنر میں ہے پاکستان کی، تو یہاں پہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ بہت ہی کم رہا ہے۔ بزنس کمیونٹی کے بڑوں نے 1982 میں فورم بنایا، جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی شکل میں، پھر ہمارے شہر کی تقدیر بدلنا شروع ہوئی۔ 1999 میں چیمبر نے اور ٹریڈ باڈیز نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کا 0.25% ایکومولیٹ کریں گے، اور 2/3 گورنمنٹ آف پنجاب اس کو شیئر کرے گی، وہ ہم اپنی شہر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی روڈز کو کنسٹرکٹ کیا۔ یہاں جگہ جگہ انفرادی ترقی کی حیران کن مثالیں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ میرا خاندانی بزنس نہیں ہے، میں 1992 میں یہ کمپنی سٹارٹ کی، اور 2009 تک ہم پاکستان میں سب سے بڑے ایکسپورٹرز گلوز کے بن گئے، اور ہم سالانہ 30 لاکھ پیئر بناتے ہیں، اور ہم نے مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، فرانس میں، اٹلی میں، اسپین میں، USA میں، اور ہم نے مزید ایکسپینشن بھی کی ہے پاکستان میں بھی، اور ایک فیکٹری ہماری ویتنام میں بھی لگ گئی ہے، اور ہم مزید پاکستان میں اور ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ کھیلوں، آلات جراحی اور چمڑے کی صنعتوں میں شاندار کامیابی کے بعد اب یہاں نئے تجربوں کا رجحان ہے۔ ندیم قریشی نے 2001 میں ریسنگ موٹر سائیکل سواروں کے لیے جوتے بنانے شروع کیے، جو پہلے صرف اٹلی اور چین کا خاصہ تھے۔ Every year we are almost doubling our export since last 8 years. تقریباً $2.5 million کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ میں۔ قوت ارادی اپنی جگہ، مگر بنیادی صنعتی ضرورتیں پوری نہ ہونے سے ترقی کا یہ سفر اور کٹھن ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میرا جنریٹر تو چل رہا ہے، لیکن جو میرے وینڈرز ہیں ان نے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس مجھے ڈیلیور کرنے ہیں، ان کے پاس بجلی نہیں ہے۔ بجلی تو ہونی چاہیے نا، کم از کم کام کرنے کے لیے بجلی بڑی ضروری ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کوئی فوراً باہر ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن اتنی ورس ہے کہ کوئی باہر ادھر آنے کے لیے تیار نہیں۔
اور اگر کوئی باہر آنے کے لیے تیار بھی ہے تو اس کو انشورنس کمپنی کوریج نہیں دیتی. نامساعد حالات کے باوجود چمڑے کی مصنوعات کی برآمد کا 55% صرف سیالکوٹ میں تیار ہوتا ہے، جو جائز حکومتی سرپرستی سے کئی گنا بڑھ سکتا ہے. بچوں سے مشقت کے خاتمے کے بعد سیالکوٹ کے لیے بڑا مسئلہ چمڑا رنگنے کی اہم صنعت ہے، جس کے دوررس ماحولیاتی اثرات دنیا بھر کی توجہ کا باعث ہیں. ہمارے پاس 305 کے قریب ٹینریز تھیں اور ہم نے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے 384 ایکڑ زمین کی ایکوزیشن کی گورنمنٹ کو پرپوزل دی وچ ہیز بین ایکسیپٹڈ. ہمارا ٹینریز زون 2 to 3 ایئرس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جتنا انوائرمنٹل ایشو ڈیو ٹو